إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ معرکہ حق و باطل، خیر اور شر کی جنگ، یہ جب سے انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا تب سے ہی شروع ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، یہ سراسر خیر، اور ان کے مقابلے میں سراسر شر، اور وہ تھا ابلیس۔ اور یہ سلسلہ آج تک قائم ہے، خیر اور شر کی جنگ مسلسل جاری ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں کہ کہا جائے کہ صرف خیر ہی خیر ہے، بلکہ خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا اپنا بیٹا کنعان، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اولو العزم من الرسل، ان کے سامنے نمرود، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے معروف حکمران، معروف متکبر ترین انسان جو اپنے آپ کو رب کہلواتا رہا، فرعون۔ فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی، لوگوں کو، عوام کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب۔ یہ خیر اور شر کا سلسلہ ابتدائے افرینش انسان کی تخلیق سے ہی شروع ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ شر، باطل کا وہ نمائندہ جو سب سے بڑا ہے اور انسان کا سب سے زیادہ دشمن ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں جا بجا بتایا کہ یہ تمہارا دشمن سا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اس کی چالیں بہت اسپیشل قسم کی ہوتی ہیں، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ تمہیں ہر انداز سے گھیرے گا، اور یہ کوئی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے مہلت دی، اس نے خود مہلت مانگ لی، کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ تو موجود ہے نا، کس طرح انہیں، ابلیس کو بھی جہنم سے راندہ درگاہ کیا، اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بھی جنت سے نکال دیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرما لی۔ اس بدبخت نے توبہ بھی نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ سامنے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ اے اللہ، جس کی خاطر تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، جس کی وجہ سے آج میں جنت سے نکل کے جا رہا ہوں،
مجھے مہلت دے۔ رب انظرنی، کب تک کے لیے؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، میں اس کو، اس کی اولاد کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بہکاتا رہوں گا، بھڑکاتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو تھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جاؤ جاؤ، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو نہیں آئے، اور جو اس کے قابو آ جائے، جو شیطان کی چالوں میں پھنس جائے، اس کا قابو آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں، اور اگر انسان ہے تو کم از کم وہ مخلص نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میرے مخلصین بندے تیرے قابو نہیں آئیں گے، اور اس نے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، اور بڑی ڈٹائی سے کہا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 میں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ میں ان کو گھیروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اچھا ہوا کچھ بدبخت کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ میں اوپر سے اور نیچے سے بھی گھیروں گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اوپر سے آمد اور نیچے سے اس کے پریشان کرنے کے بارے میں بھی آپ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، دعا بڑی معروف ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا اس شیطان سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، اور میں کہیں نیچے سے بھی کسی کے داؤ میں نہ آ جاؤں۔ اس نے تو 4 جہات مانگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 جہات جو کل ہوتی ہیں ان میں اللہ رب العزت کی حفاظت طلب فرما لی۔ کہا کہ میں آؤں گا دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اکثر یہ نہیں کہ کلہم، اکثر بندوں کو، یعنی میں اتنی محنت، اتنا کام کروں گا، اور یقیناً اس نے محنت کی، اور کسی سے کیا، اور کسی کے بارے میں کیا کہے، ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو جنت سے نکلوا دیا، اور انسان جو ہے وہ حریص ہے کہ اسے جنت ملے اور ہمیشہ کے لیے مل جائے، درمیان سے کہیں ایگزٹ کا چکر نہ ہو، کوئی بھی جنت ملے اور آؤٹ بھی نہ ہو، ہر آدمی چاہتا ہے یہ۔ یہاں بھی ایگزٹ اور آؤٹ کا مسئلہ جو ہے یہ پریشان کن ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کہتا ہے کہ میں تمہیں شجرۃ الخلد کا پتہ نہ دوں، اگر تم ہمیشہ اس جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس درخت کے تھوڑے سے دانے کھاؤ، یا جو بھی اس کا پھل ہے کھاؤ، ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے۔ اب آدم علیہ السلام کو جس نے بہکا لیا، وما شما، میں اور آپ کون ہیں؟ کھا لیا، دانا کھا لیا، اور جو ہوا سو ہوا۔ قرآن کریم میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے، جنت سے نکلوا دیا آدم علیہ السلام کو، حوا کو، دونوں کو زمین میں پہنچا دیا، اور زمین والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں آؤں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمایا، جاؤ، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اور انسان کو
وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان جاہل رہے، غافل رہے۔ اگر کچھ پڑھ لکھ گیا، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کر گیا، تو کچھ نہ کچھ یہ مجھ سے بچنے کے لیے ہتھیار لے لے گا۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ انسان جاہل رہیں، غافل رہیں، دنیا میں مصروف رہیں، دین کے معاملات کو پیچھے چھوڑتے رہیں، اور میں اپنا کام کرتا رہوں۔ اور پھر اس کا اپنا کام بھی کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، اس نے اپنے ساتھ اتنی دنیا لگا رکھی ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ اور اس کی جماعت وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی جماعت جنات ہیں، اشرار من الجن، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے۔ اتنی بڑی قوت اور اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ انسان کے پیچھے اس نے لگا رکھی ہے کہ ان کو گمراہ کرنا ہے، ان کو بہکانا ہے۔ کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اے اللہ، جس کی وجہ سے آج تو نے مجھے یہاں سے دھکیلا ہے، نکلنا جنت سے آدم کا سنتے آئے تھے، وہ تو معروف ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت آبرو کے ساتھ جنت سے بہرحال نکال دیا، اور ابلیس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، راندہ درگاہ، جیسے کسی کو جوتے مار کر نکالا جائے گا۔ کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ میں ذلت اٹھا رہا ہوں، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کو میں گمراہ کر دوں گا، ان کے لیے میں غلط چیزیں، ناجائز چیزیں، حرام چیزیں مزین کر کے پیش کروں گا، وہ ان کو اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اے اللہ تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ رب العزت فرمایا جاؤ، جا کے جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا، اور جن پہ تیرا بس چل گیا وہ گمراہ ہیں، اور وہ تیرے ہی قبیل سے، تیرے ہی سمجھیں کہ تیری ہی پارٹی کے وہ ممبر۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری اور تیرے جتنے بھی ماننے والے ہوں گے ان کی آخرت جہنم ہوگی۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے طے ہے کہ اس میں سے کتنے لوگ اندر داخل ہوں۔ اللہ رب العزت کا علم ہے کہ ہر دروازے سے کتنے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اللہ رب العزت نے یہ پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ اور شیطان نے آج دنیا بھر میں جو اپنی کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے ساری دنیا میں تو اپنی کاروائیاں، گمراہیاں اور شرک، بدعات، یہ سارا کچھ پھیلاتا رہے گا، لیکن جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے ان شیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے۔ شرک جزیرۃ العرب میں نہیں ہے۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے فرما کے گئے ہیں، آپ کو کہیں کوئی شرک نظر آتا ہے؟ جزیرۃ العرب، مکہ میں، مدینہ میں، جدہ میں، طائف میں، ریاض میں بڑھتے جائیں، پورے سعودیہ میں تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں، پوری خلیج GCC کے 6 ملک، آپ کو کہیں کوئی اڈا نظر نہیں آئے گا۔
یا کہیں کسی نے دیکھا ہے؟ جیسے ہمارے گلی گلی میں، محلے محلے میں، شہر شہر، گاؤں گاؤں شرک کے اڈے موجود ہیں، پورے جزیرۃ العرب میں کہیں کوئی ایسا اڈا نہیں ملا۔ لیکن جب اس نے مایوسی اختیار کر لی کہ یہاں تو مجھے کوئی پوجنے والا نہیں، تو پھر وہ تحریش، آپس میں ناچاکیاں، آپس میں لڑائیاں، آپس میں ناراضگیاں، اور وہ دیکھیں آج ہر سطح پر یہ لڑائیاں بہرحال خلیج میں، جزیرۃ العرب میں موجود ہیں، اور تو اور دونوں میاں بیوی، میاں بیوی کو لڑا دے گا، اور کبھی کبھی تو کوئی بڑی واضح قسم کی وجہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، اور کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، معمولی معمولی باتوں پہ طلاقیں تک ہوتی رہی۔ کچھ عرصہ پہلے کوئی ایک سیریز ترکی چلی تھی جس کو علماء کرام نے کہا کہ اس کو دیکھنا منع ہے، ناجائز ہے، کوئی فوش قسم کی تھی۔ اس سیریز نے یا اس ڈرامے نے کہیں کتنی طلاقیں کروا دی۔ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں دیکھوں گی، اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں دیکھوں۔ اسی بات پہ لڑائی ہوئی، ناراضگی ہوئی اور طلاق ہو گئی۔ تحریش، ناچاکیاں، لڑائیاں، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف کر دینا، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلسل قرآن کریم میں جا بجا بتایا کہ یہ تمہارے خلاف ہے، اس سے بچو، یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اگر کسی کو دشمن سمجھا جائے تو اس کی باتیں مانی جاتی ہیں، اور اگر اس کی باتیں ساری مانی جائیں اور زبان سے یہ بھی کہتے رہیں کہ نہیں ہم اس کے دشمن ہیں، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ محض زبانی دعویٰ ہے کہ ہم شیطان کے دشمن ہیں یا ہم شیطان کو دشمن مانتے ہیں، لیکن اصلاً وہ فرما بردار ہے، شیطان کی پورے دل سے مانتے ہیں، اپنے مال سے، اپنے منصب سے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اس ذریعے سے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور مانتا ہے۔ انبیاء اور رسل نے بھی ہمیں یہ خبردار کیا کہ شیطان کی چالوں سے بچو۔ قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہلے انبیاء نے شیطان سے ہر ممکن کوشش کر کے بچنے کی تلقین کی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ساتھ ہی قرآن کریم میں یہ بھی بتا دیا کہ شیطان، اس کی طاقت تو آپ دیکھتے ہیں یا ظاہر کہ یہ تو ہم محسوس کر رہے ہیں نا، قرآن کریم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جیسے خون، اتنی قوت، اتنی طاقت، لیکن اس کے باوجود سورۃ النساء کی آیت نمبر 76 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، چاہے اس کی طاقتیں کتنی بھی کیوں نہیں، لیکن اس کی جو چالیں ہیں، اس کے جو دھوکے ہیں وہ بہت کمزور ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا طاقتور اور بڑی ایسی، اگر انسان میں اللہ کے لیے تھوڑا سا بھی اخلاص موجود ہے تو پھر اس کی چالیں کسی انسان پہ کام نہیں کریں۔ اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے مختلف طریقے استعمال کر رکھے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب یہ کون ہے؟ یہ تلاوت کر رہا ہے کوئی؟ ادھر سے آواز آ رہی تھی، رو رہا ہے جیسے وہ نہیں رہا ہے، قرآن ہی پڑھ رہا ہے، وہ آپ نے سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی چالیں جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 میں فرمایا، انہ لیس لہ سلطان
الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، عام انسانوں پر تو اس کا بس چل جاتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں ان پر اس کا بس نہیں چلے گا۔ اور اس کے لوگوں کو اغوا کرنے کے طریقے، پہلی بات یہ کہ یہ عالم الغیب شیطان بھی نہیں، عالم الغیب تو فرشتے بھی نہیں ہیں اللہ کے مقرر، عالم الغیب صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، حتیٰ کہ جبریل امین ملائکہ فرشتوں کے سردار عالم الغیب وہ بھی نہیں تھے۔ اللہ نے جو بتایا انہیں معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں، لیکن غیب والی باتیں، اب یہ موضوع اگر آپ کھولیں تو آپ کے علم میں آ جائے آسانی سے کہ جس کی بیوی پر الزام لگ جائے جھوٹا اور 40 دن کم و بیش 1 مہینہ وہ پریشان رہے، تو کیا عالم الغیب والی بات نظر آتی ہے؟ یہاں بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں۔ شیطان بھی عالم الغیب نہیں ہے، لیکن وہ کوششیں کرتا ہے کہ ان لوگوں کو بہکاؤں، کیونکہ اس کا طاقت، اس کا انسان کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے، اس اعتبار سے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں توحید سے دور رکھوں۔ بلکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ الاحفان من مصائد الشیطان، شیطان کے چالوں سے بچنے کے لیے اغاثہ، مدد، کتاب میں شیطان 2 جلدوں میں کتاب ہے، شیطان کی چالوں کا ذکر کیا اور اس سے بچنا کیسے ہے، ان کی تفصیلات بیان کی، اور اتفاق سے یہ اردو میں بھی موجود ہے، اب اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ اور ان سے پہلے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی تلبیس ابلیس، ابلیس کی چالیں، اور اس میں تو انہوں نے بہت سارے علماء کو خوب رگڑا جو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، شیطان کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں، شرک و بدعت کا پرچار کر رہے ہیں، ان سب کو انہوں نے بعد لائل ٹکا کے رگڑا۔ شیطان چاہے کتنی بھی چالیں چلتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے دفاع کے لیے بندوں کے پاس بھی یہ چیزیں موجود رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ توحید سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی موحد آدمی کے پاس آتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ یہ کبھی بھی کفر نہیں کرے گا، اللہ کا انکار کر دے، یہ اس سے کبھی نہیں ہوگا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ آرام کرو، ٹھیک ہے عبادت کرو، موحد آدمی ہو، لیکن کچھ آرام تمہارے والے جسد علیہ کا حق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، کچھ آرام کیا کرو۔ اسے آہستہ آہستہ آرام میں اس انداز سے ڈالے گا کہ وہ موحد تو ہے، لیکن بہت سارے اعمال سے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائے۔ دوسرے کو دیکھتا ہے کہ یہ موحد نہیں ہے، اور اس کے لیے تو بہت آسان ہے کہ اس کو میں کیسے پھسلاؤں، اسے وہ فوری طور پر یہ سنتیں کیا، یہ مستحبات کیا، ان چیزوں سے ہٹانا شروع کر دے گا۔ اور شرک میں تو وہ دیکھتا ہے کہ پہلے سے کچھ نہ کچھ یہ ہے، مزید بدعات پر لگا دے گا۔ اور بدعات ذہن میں رکھیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان سے توبہ کی، بدعات سے توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ کبیرہ گناہ سے تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے کہ کبیرہ ہے، کبھی بھی دماغ میں آ گیا کہ میں کہاں پھنسا ہوا ہوں، اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو گیا۔ اور جو بدعات ہیں، بدعات کو تو گناہ سمجھ نہیں جاتا نا، بدعات کو تو نیک عمل، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ بدعات ہوتی بڑی خوبصورت ہے۔ ایک مدت 30-40 سال پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا، حسین دھوکے، بدعات کے بارے میں ہی تھا کہ دیکھنے میں یہ عین اسلام، بلکہ عام مسلمانوں کے اعمال سے بھی اعلیٰ قسم کے عمل لگتے ہیں، لیکن ان کا کوئی سر پیر نہیں،
نہ قرآن کریم میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، نہ خلفاء راشدین کے زمانے میں، نہ صحابہ کے 100 سالہ دور میں۔ اب انہیں عبادت جو 600 سال کے بعد کوئی کام شروع ہو، 400 سال کے بعد کام شروع ہو، اور جو ایک 100 سال کے اندر اندر ہوا ہو اور صرف پاکستان اور انڈیا میں ہو، اسے شریعت مان لیا جائے گا؟ شیطان نے لوگوں کو مختلف طریقوں سے بہکانا شروع کیا، شرک میں لگا دیا، بدعات میں پھنسا دیا، اور بدعات سے توبہ نصیب نہیں ہوتی عموماً، کیونکہ اسے نیکی اور ثواب سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہ نہ نیکی ہے نہ ثواب ہے، بلکہ آدمی کی دوسری پہلی کی ہوئی نیکیوں کو بھی تباہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی کفر نہیں کرتا، کوئی شرک بھی نہیں کرتا، تو اسے کہا کہ مباحات جو جائز کام ہیں وہ تو کر سکتے ہو نا، جس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ مباحات میں اس طرح پھنسایا کہ وہ ان مباحات میں پھنس کر بڑی اہم ترین چیزوں کو چھوڑتا جائے۔ کھیل کود، خاص طور پر کچھ کھیلیں ہیں جنہیں شریعت نے، اسلام نے جائز قرار دیا، 2-3 ہیں، اب ساری نہیں ہیں۔ گھوڑ سواری جہاد کے لیے، تیر اندازی جہاد کے لیے، تیراکی جہاد کے لیے، یہ بھی گیمیں ہیں تینوں، لیکن یہ جائز ہیں۔ آپ کو کوئی کھیلتا نظر آ رہا ہے؟ جن کی اجازت ہے کوئی نہیں کھیل رہا، اور جو کھیل رہے ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ مباحات میں سے ہیں۔ نمازیں ضائع ہوتی ہیں یا نہیں؟ بلکہ بہت ساری کھیلیں ایسی ہیں کہ وہ جمعہ کے مبارک دن میں شروع کی جاتی ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں ہم ایک اشتہار پڑھا کرتے تھے، طالب علم تھا میں اس وقت، دینی مدرسے کا، لیکن چھوٹی عمر تھی۔ سڑکوں پہ ایک اعلان لگا ہوا تھا، بڑا موٹا بنا کے، جو اشتہار ہوتا ہے کہ فلاں فلم کا مبارک آغاز یوم الجمعہ، جمعۃ المبارک کو فلم کا آغاز، یعنی پہلا شو جو ہے جمعہ کے دن ہوگا، فلاں وقت ہوگا۔ وہی معاملہ آج گیموں والوں کا بھی ہے کہ کچھ ایسی ہیں گیمیں، جمعہ کو شروع کرتے ہیں، لوگوں کا جمعہ گیا، ظہر گئی، عصر گئی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ گیا، فرائض تک سے جو گیم کسی کو دور لے جائے وہ تو مباح بھی نہ رہی۔ اور گیمیں اکثر اسی طرح کی ہیں کہ لوگوں کو وہ دور کرتی ہیں۔ پتہ نہیں ہٹلر نے یا کس نے کہا تھا کہ ایک گیم ہے جس کو 11 لوگ کھیلتے ہیں، فٹ بال نہیں ہے شفا بھائی، 11 لوگ کھیلتے ہیں اور 11,000 لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہوگی پرانی بات، اور اب تو میرا خیال ہے 11 ملین کہا جائے تو تب بھی جائز ہے جو دیکھتے ہیں۔ اور چل رہا ہے، آخر کار ہٹلر کو پتہ چلا کہ دونوں ٹیمیں برابر میں چھوٹ گئی ہیں۔ اس نے کہا آج کے بعد میرے ملک میں کوئی کرکٹ نہیں کھیلے گا، نہ ہار ہے نہ جیت ہے، یہ کیا گیم ہوئی؟ برابر میں چھوٹتے ہیں یا نہیں؟ وہ شیطان مباحات میں اس انداز سے پھنسا دیتا ہے کہ فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ گھر والوں کی پرواہ نہیں، پڑوسیوں کی پرواہ نہیں، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں، کوئی فقیر مسکین محتاج ہے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ہے تو صرف اپنی کرکٹ کی ہے، اپنے فٹ بال کی ہے، والی بال کی ہے، بیس بال، ٹیبل، بہت کچھ۔ شیطان کی چالیں جو ہیں یہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ انسان کو شرک میں نہیں لگا سکا، کفر میں نہیں لگا سکا، اور سنن و مستحبات یہ چیزیں چھڑوانا شروع کر دیں، مباحات میں داخل کر دیا کہ یہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی منع نہیں ہے نا، اور وہ اتنا اس میں گھس گیا، اس حد تک مباحات میں پھنس گیا کہ اس سے فرائض اور واجبات بھی چھوٹنا شروع ہو گئے قدم قدم۔ اور آدمی کو دیکھ کر سمجھ کر ظاہر ہے کہ وہ اتنی طاقت جب اس کے پاس ہے کہ ہر انسان کے ساتھ، تو جس آدمی کو جیسے یا جس آدمی کا جو معیار ہے اس کو اسی کے مطابق بہکائے گا۔
اور جو آدمی جس کیٹیگری کا ہے اس کو اسی انداز سے مقابلے میں آ کے گمراہ کرے گا۔ اگر کوئی صاحب علم ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے وہ علمی باتیں، فتوے، باطل قسم کے فتوے، قرآن و سنت کے سراسر منافی فتوے۔ ایک مفتی صاحب کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہیرو ہوتے ہیں نا فلموں کے اداکار، مفتی ہیں اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ کرتے ہیں۔ شیطان جب آتا ہے اور وہ ساتھ فتوے دیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی جائز ہے۔ عالم کو گمراہ کیا علم کے انداز سے، تاجر کے پاس آیا تجارت کے انداز سے۔ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ سود میں اور تجارت میں فرق کیا ہے؟ سود اور تجارت ایک جیسے ہی تو ہیں، وہاں بھی پیسے لگتے ہیں یہاں بھی پیسے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا رد کر دیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ مالداروں کو کہے گا کہ کیا سود کے حرام ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ تم اتنے پیسے رکھتے ہو، بینکوں والے پیسے استعمال کرتے ہیں، تمہیں حق ہے ان کے فائدے سے اپنا کچھ حصہ لے لو۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے، بڑے صحیح قسم کے لوگ، دیکھنے کو لگتا ہے کہ یہ تو سود وغیرہ کے قریب بھی نہیں جاتے ہوں گے، پیسے سود پہ پڑے ہوئے ہیں اور چل رہا ہے نا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم نے جمع کرا دیے ہیں کہ اگر سروس چھوٹ بھی جائے گی کوئی خطرہ نہیں، ہمیں ماہانہ اتنا وہاں سے آتا رہے گا، اور آنا شروع ہو چکا ہے۔ انسان کو اس انداز سے وہ پھنسائے گا کہ وہ حرام کی روزی کھاتا رہے گا، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی اسی طرح کا وہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور یہ جو مرحلہ وار اس کے حملے ہیں، کسی کو توحید سے دور کرنے کی کوشش کی، کسی کو شرک میں پھنسایا، بدعات میں پھنسایا، اور کسی کو مباحات میں لگا دیا، اور کسی کے لیے حلال و حرام کے فرق کو مٹا دیا، کہا کہ کیا ہے تمہارا حق ہے۔ رشوت لینے والے کہتے ہیں جی اس کی خدمت کی ہے ہم نے۔ خدمت کیا کی ہے؟ آدمی آیا، اس نے کہا کہ تمہاری کمپنی میں کچھ معاملہ ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی کمپنی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے اس کے ہاتھ میں معاملہ ہے، کمپنی اسے تنخواہ دے رہی ہے، اور یہ اس آدمی سے پہلے پیسے طے کرتا ہے اور پھر وہ کام کرواتا ہے، کام کمپنی کا۔ جس قسم کا آدمی ہے، شیطان اسی قسم کا اسے دھوکہ اور مکر میں مبتلا کرتا ہے۔ ہر انسان کو وہ مختلف انداز سے لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایسا ہے کہ وہ باطل کی طرف اس کی اتنی ترغیب دلاتا ہے کہ آدمی باطل کی باتیں، باطل کی تائید، پہلے تو صرف باطل میں مبتلا ہوا تھا، پھر وہ باطل کی تائید بھی شروع کر دیتا ہے۔ کیا ہے اس میں، کیا ہے؟ بلکہ آہستہ آہستہ کچھ لوگ ہیں وہ باطل کے نمائندے، جو خالص سودی بینک ہیں۔ کچھ بینک تو چلو کہا گیا کہ اسلامی ہیں، اگرچہ 100% اسلامی بینک کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن مان لیتے ہیں کہ کچھ اسلامی ہیں۔ جو خالص سودی بینک ہے، ان کے نمائندے کمپنیوں میں جا جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو قرضہ دیں گے اور بلا سود قرضہ دیں گے۔ کبھی کبھی آدمی کچھ ایسی باتیں سنتا ہے کہ ذہن قبول ہی نہیں کر سکتا کہ تم ہمارے کیسے رشتہ دار ہو کہ تم ہمیں بلا سود قرضہ دو۔ ٹھیک ہے، کیا دو گے، کتنا دو گے، کیسے دے گے، بس تھوڑا سا پیپر ورک، اب یہ کھاتا کھولنا شروع ہو گیا، تھوڑا سا پیپر ورک کا پیسہ جو ہے نا وہ لینا پڑے گا، ماہانہ یا سالانہ۔
پیپر ورک کے نام سے سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ اپنے قریبی رشتہ دار سے آپ کہنا کہ مجھے تھوڑا پیسہ چاہیے ادھار، وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو تنخواہ دے، اور یہ کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور یہ آپ کو قرض حسنہ دے گا۔ پیپر ورک کے نام سے سود کھلا رہے ہیں، اور اس انداز سے اپنے بینک کا جا کے تعارف کرائے گا جیسے کوئی عین شرعی ادارہ ہے۔ اور انشورنس کمپنیوں والے نہ صرف یہ کہ باطل کو استعمال کرتے ہیں، باطل کی باقاعدہ ترویج و اشاعت شروع کر دیتے ہیں، اور باطل کے گن گانے لگتے ہیں، یعنی یہ جائز ہے، اس میں تمہارا یہ فائدہ ہے، اس میں تمہارا یہ ہے۔ اور جب شیطان کسی کے دماغ میں اپنا کام شروع کرتا ہے تو پھر وہ قرآن و سنت سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو قرآن و سنت سے دور ہو جائے اس کے پاس اب کیا ہوگا؟ یا باطل قسم کے علماء کے فتوے ہوں گے، جیسے میں نے مفتی کی طرف اشارہ کیا۔ اس قسم کے مفتی کا فتویٰ کیا آپ کے لیے کوئی حلال کو حرام، حرام کو حلال کوئی بات کوئی فائدہ دینے والی بنے گی؟ جو خود حرام میں مبتلا ہے اور اسی کو جائز بھی قرار دے رہا ہے، اس کا فتویٰ کیا کام کرے گا؟ بہرحال لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرے گا، کوشش کرے گا کہ کوئی کسی نیک مجلس میں نہ بیٹھ جائے۔ نیک مجلس میں بیٹھنے کا رمضان کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ رمضان میں لوگوں نے کوشش کی کہ فلاں آدمی کے پاس ہم نہیں جائیں گے، دن کو تو نہیں جائیں گے، روزے کی حالت میں نہیں۔ کیوں؟ وہ گالیاں بکتا ہے بہت، اور غیبتیں چغلیاں بہت کرتا ہے۔ دن کو جائیں گے، روزہ رکھا ہوا ہے، پھر سننا تو پڑے گا۔ اب ہماری یہ بھی مجبوری ہوتی ہے کہ کسی کو روک بھی نہیں سکتے، مروت کے نام سے کسی کو غلط بات سے روک بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ آدمی ایک غیبت میں شروع ہوا ہے، اسے کہیں بس کر دو، جو کام کی باتیں ہیں ہم وہ کریں گے، کسی کی کوئی غیبت نہیں ہوگی، مجلس پاک صاف رہے۔ لیکن نہیں، اس کے پاس ہی ہم روزے کی حالت میں نہیں جاتے۔ رات کو جاؤ گے تو کیا رات کو غیبت سننا جائز ہو جائے گا؟ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی آدمی کی مجلس میں روزے کی حالت میں رہیں جو غیبتیں نہ کرنے والا ہو، گالی گلوچ، یعنی نیک آدمی۔ شیطان کے وار، شیطان کے حملے، ان میں سے ایک زبردست حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو نیک لوگوں کی مجلس سے دور کر دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی وہم کسی نہ کسی طرح سے کسی کے دماغ میں ڈال دے گا، علماء کے خلاف کر دے گا، نیک لوگوں کے خلاف کر دے گا۔ آدمی ان سے دور ہونا اور اس کے قریب ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی اس کا ایک حملہ ہوتا ہے کہ نیک مجلس، علمی مجلس میں نہیں، دوسری مجلسوں میں اس کو گھنٹوں بٹھا لو، بیٹھا رہے گا۔ بہت سارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں نا، گھنٹوں دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، اور پتہ چلے نا کہ فلاں جگہ درس ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی جانے والا بھی ہے تو میں ادھر ادھر ہو جاؤں تاکہ مجھے کہیں ساتھ نہ لے جائے۔ شیطان اس کو نیک مجلس میں جانے سے اس انداز سے روکتا رہتا ہے۔ تو یہ جو سلسلے ہیں، ان کو شیطان آہستہ آہستہ بندے کو ان کاموں کا عادی بنا دیتا ہے۔ باطل کا اختیار کرنا اور باطل کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کا پرچار کرنا۔ اور حیا ظاہر ہے کہ انسان جو ہے، حیادار انسان، شیطان کو کیسے اچھا لگے گا؟ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ حیا کی چادر اٹھاؤ اس۔ اور جب آدمی، ایک فارسی میں مثال ہے، بے حیا باش ہر چے خواہی کن، بے حیا ہو جاؤ جو چاہے کرتے تھے۔ اور یہ حدیث میں بھی موجود ہے کہ پہلے انبیاء کی تعلیم میں بھی یہ بات موجود تھی، اذا لم تستطع فاصنع ما شئت، جب حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرتے رہو۔ یہ تمام انبیاء کے زمانے میں یہ بات جو ہے وہ معروف رہی۔ آدمی کو حیا کی چادر سے نکالے گا، بے حیائی پہ لگا دے گا، اور آہستہ آہستہ پہلے وہ چھپ چھپا کے بے حیائی کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی بے حیائی کا اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
بے حیائی کے اعلان کرنے والے لوگوں کی باتیں بھی آن لائن انٹرنیشنل ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے لوگوں نے اپنی بے حیائی کے قصے سنائے. اب ان کا نام کیا، کس کس کا نام لیں ان جگہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ باطل کے حق میں باقاعدہ کتابیں لکھتے ہیں، باطل کے حق میں مضامین لکھتے ہیں، باطل کے حق میں صرف مضامین اور کتابیں نہیں بلکہ باطل کے حق میں وہ باقاعدہ پیسہ خرچ کر کے ڈرامے تیار کراتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کتاب تو کوئی پڑھتا نہیں آج کل، مضامین بھی کون دیکھے گا، ڈرامہ لوگ دیکھتے ہیں، باطل کی ترویج و اشاعت کے لیے ڈرامے. اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک اعلان ہوا کرتا تھا کہ اس فلم کا آغاز جو ہے وہ جمعہ کی مبارک دن سے ہوگا، اسی طرح پورا سال ڈرامے تیار کرنے پر خرچ کرتے رہتے ہیں کہ یہ رمضان میں دکھائے جائیں گے. اور رمضان میں نہ صرف ڈرامے بلکہ رمضان میں تو ٹیلی ویژنوں کے پروگرام بھی آپ جانتے ہیں. ٹیلی ویژن پر اس وقت مولوی بن کر وہ بیٹھا ہوا ہے جو پورا سال بدماشی، عیاشی، فحاشی اور بدکاری میں مبتلا نظر آتا ہے. رمضان کے مہینہ میں مولوی صاحب ہیں، اور وہ فحشہ عورت جو سارا سال ننگے ڈانس یا ڈھکے ہوئے ڈانس، نیم اوریاں ڈانس کرنے والی، رمضان آیا سر پہ تھوڑا سا کپڑا رکھا، مولوی صاحب آئے. حیا کی چادر جب انسان اپنے سر سے اتار لیتا ہے تو شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے، وہ لوگوں کے سروں سے حیا کی چادریں اترواتا رہتا ہے. اس کے جو طریقے ہیں بہت سارے، ان سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے، باتیں بہت لمبی اس موضوع پر ہیں، ہمیں چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ تعلق رکھیں، اچھی اور نیک مجلسوں کو عموماً اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے بد زبان، بد عمل، بد فعل اس قسم کے لوگوں سے تعلق کم رکھیں. کبھی کبھی کچھ تعلقات مجبوراً رکھنے پڑتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ان کے پاس بہت کم بیٹھنا ہو، کیونکہ وہ شیطان کا نمائندہ آپ کو بھی کسی نہ کسی طرح بہکانے پھسلانے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا. اچھے لوگوں کی مجلس میں رہیں گے، اچھے ہو جائیں گے، کمی بیشی نکل جائے گی، آپ کو یاد دہانی کرائیں گے کسی نہ کسی اچھے کام کی. برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو وہ اپنا جو کچھ ان کا معاملہ ہے، ان کا تو سمجھیں کہ پورا ایجنڈا ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو برائی میں لگانا ہے. اس ایجنڈے والے لوگوں کے پاس نہ رہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھیں. جمعہ جماعت ساتھ لایا کریں بچوں کو، لیکن بچوں کے لیے خاص یہ ہدایت کئی مرتبہ ذکر کی گئی ہے کہ بعض لوگ ان بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں جو بیچارے مسجد کا مقام نہیں سمجھتے، وہ صحیح نہیں ہے. مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور صفوں کے آگے خالی جگہ نظر آ رہی نا، تو وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اس قسم کے بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے. اگر بچہ سمجھدار ہے اسے لائیں، اگر بچہ چھوٹا ہے، ماں کی گود میں ہے، وہ تو ظاہر ہے کوئی پریشان نہیں کرے گا، وہ آ جائے. رہا مسئلہ کہ وہ چھوٹا ہے، روئے گا، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا رونا اور بات ہے، اور کسی کا صفوں کے اندر بھاگنا اور پریشان کرنا یہ دوسری بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بچے مسجدوں میں آیا کرتے تھے، لوگ لایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج ذرا لمبی تلاوت کروں، فجر میں، عشاء میں، اور پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں تخفیف کر دیتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ بچے کے رونے سے ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے. رحمت للعالمین، کہ بچہ روئے گا تو ماں کو تکلیف ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میں اب اپنی تلاوت اپنے خیال میں تلاوت کرتا رہوں اور ماں جو ہے وہ وہاں پریشان ہو، اور بچے کے رونے سے ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.